الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے لے کر 127 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابۃ للناس میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَمْنَا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، من مقام میں نون ساکن کے بعد حروف جرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ میں الف سے پہلے نون پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ان طہرا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آ رہا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ للطائفین میں الف سے پہلے طا پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، سجود میں واو ساکن سے پہلے جیم پر پیش واو مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ، حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم دال کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں جب دال ساکن ہوگا تو حرف قلقلہ ساکن جب ہوتا ہے تو وہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بلدن آمنن میں دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ آمنا ورزق میں نون پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف جرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ منہم باللہ میں
نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے، باللہ میں حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ باللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ ومن کفر میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قلیلا ثم میں لام پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ثا ہے تو یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب قرہو میں ہاں پر الٹا پیش جو کہ واو مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔